سعودی عرب کے شہر مدینہ میں واقع مسجد نبوی دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے اور اسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکہ میں خانہ کعبہ والی مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ مسجد مکہ سے اس وقت یثرب کہلائے جانے والے شہر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تعمیر کروائی اور مسجد قباء کے بعد مدینہ میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق اسی مسجد میں وہ مقام بھی ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے منسوب ایک حدیث کے مطابق پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور مسجد نبوی کے ممبر کے درمیان ایک جگہ جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے۔ 1400 برس سے زیادہ قدیم مسجد آج وسعت پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس کا حصہ بن چکا ہے۔ اس علاقے میں اسلام کے ابتدائی دور کی ہزاروں نشانیاں موجود تھیں، جیسا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں 2 صحابہ ابو بکر اور عمر بھی مدفون ہیں۔ پیغمبر اسلام کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، پیغمبر اسلام کی دیگر بیویوں کے مکانات گزشتہ صدیوں میں مسجد کو دی جانے والی وسعت کے نتیجے میں اب اس کے اندر آ گئے ہیں۔ 1441 برس قبل یہ مسجد پیغمبر اسلام کے گھر سے متصل جگہ پر 632 میں تعمیر کی گئی تھی اور آنے والی صدیوں میں کئی مرتبہ اس کو وسعت دی جاتی رہی ہے۔ سلطان غالب القیتی نے مسلمانوں کے مقدس شہروں، حج اور دنیائے اسلام کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1909 میں جزیرہ نما عرب میں مسجد نبوی وہ واحد عمارت تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں اس کو وسیع کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا گیا جو اب بھی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ہر برس کروڑوں عقیدت مندوں کی منزل بننے والے اس مسجد میں ایک وقت میں 18 لاکھ افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی۔ عصر حاضر کی اسلامی فکر کے ایک ماہنامہ رسالے میں مسجد نبوی کی تاریخ اور گنبد خضرا کے عنوان سے شائع ہونے والے ایک مضمون میں ظفر بنگش لکھتے ہیں کہ ابتدا میں مسجد نبوی کا رقبہ صرف 98 × 115 فٹ تھا، تاہم آنے والے ادوار میں مسجد کو کئی مرتبہ وسعت دی گئی تاکہ دنیا بھر سے آنے والے لوگ، خاص طور پر حجاج کرام کے لیے ایک وقت میں نماز ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی جا سکے۔ خیال رہے کہ یہ مسجد مسلمانوں کے ان 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جہاں ثواب حاصل کرنے کی غرض سے طویل سفر کی اجازت ہے۔ ڈاکٹر شفیق عمر نے اپنے ایک تحقیقی مکالمے میں تحریر کیا ہے کہ اپنے ابتدائی رقبے کے لحاظ سے یہ مسجد اب 100 گنا بڑی ہے اور تقریباً پورے قدیم شہر پر پھیلی ہوئی ہے۔ پروفیسر صاحب نے بیان کیا کہ مسجد کی بیرونی دیوار اب جنت البقیع کے قبرستان سے مل گئی ہے جو پیغمبر اسلام کی زندگی میں شہر کے مضافات میں تھا، اور انہوں نے اس بارے میں ڈاکٹر محمد واجد اختر کی کتاب 9 حقائق جو آپ مسجد نبوی کے بارے میں نہیں جانتے کا حوالہ دیا ہے۔ مسجد کو وسعت دینے کا حالیہ منصوبہ جو شاہ عبداللہ نے 2012 میں شروع کروایا تھا، پایا تکمیل تک پہنچنے پر 18 لاکھ افراد کے لیے اس مسجد میں بیک وقت نماز ادا کرنے کی گنجائش فراہم کر دے گا۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ ابراہیم العصاف کا کہنا ہے کہ مسجد کے مرکزی حصے کی عمارت 6,14,800 مربع میٹر پر مشتمل ہوگی، جبکہ مسجد اور اس کے صحنوں کا مجموعی رقبہ 10,20,500 مربع میٹر پر محیط ہوگا، جس کے بعد 10 لاکھ افراد مسجد کی مرکزی عمارت میں اور 8 لاکھ اس کے بیرونی صحن میں بیک وقت نماز ادا کر سکیں گے۔ عرب نیوز نے مسجد کے ترجمان شیخ عبد الواحد الحطاب کے حوالے سے اطلاع دی تھی کہ شاہ عبداللہ نے مسجد کے اندر خصوصی طور پر تیار کی گئی 250 چھتریاں لگانے کا حکم دیا تھا جو 1,34,000 مربع میٹر علاقے کو سایہ فراہم کریں گی۔ یہ خودکار چھتریاں دوہری تہہ والی ہوں گی تاکہ نمازیوں کو بارش اور صحرائے عرب کی چلچلاتی دھوپ سے مکمل طور پر محفوظ رکھا جائے۔ مسجد کو وسعت دینے کے منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے میں 10 لاکھ نمازیوں کی گنجائش فراہم کر دی جائے گی، جبکہ پہلے مرحلے میں 8 لاکھ افراد کی جگہ بنائی جائے گی۔
जन्नत उल बकी का तारीखी कब्रिस्तान जो अब मस्जिद की मगरबी दीवार के बाहर है, उन चंद अमारतों जगहों में शामिल है जो मस्जिद के चारों तरफ मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान भी मुसलमानों के लिए अहम है क्योंकि यहाँ पैगम्बर इस्लाम की अहलिया, बेटी और दीगर रिश्तेदारों की कब्र है। मस्जिद के अहाते के गिर्द जो दीगर इमारतें और जगह हैं, इनमें सऊदी हुकूमत के इदारे, हस्पताल, शॉपिंग मॉल, पुरतईश होटल और बड़ी शाहराहें शामिल हैं। मदीना की मस्जिद नबी और मक्का की मस्जिदुल हराम दोनों का इंतज़ाम एक खसूसी इदारा चलाता है, जबकि मस्जिद की निगरानी की जिम्मेदारी सऊदी शाही ख़ानदान की है और सऊदी बादशाह खुद को खादमुल हरमैन शरीफैन कहलाते हैं। पैगम्बर इस्लाम वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने इस मस्जिद में नमाज की इमामत की। उनके विसाल के बाद उनके साथी सहाबा ये अमल सरअंजाम देते रहे। शेख अली बिन अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी इस वक्त मस्जिद नबी के मरकज़ी इमाम हैं। ताहम 11 अक्टूबर 2019 को सऊदी हुकूमत ने मज़ीद 2 मुस्तकिल इमामों की तैनाती की है, जिनमें मौजूदा इमाम के बेटे शेख अहमद हुज़ैफ़ी के अलावा शेख खालिद अल महाना शामिल हैं। अल मुबारक पूरी के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम ने अपने सहाबा हज़रत बिलाल बिन रबाह को मस्जिद नबी का पहला मुअज्जिन मुकर्रर किया था। रावी के मुताबिक जब सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगम्बर इस्लाम को अज़ान के बारे में अपने ख्वाब से आगाह किया तो उन्होंने उनसे कहा कि वो बिलाल को तरबियत करें क्योंकि उनकी आवाज़ बुलंद है और वो लोगों को नमाज के लिए बुलावा देंगे। सऊदी अखबार और रियाज के मुताबिक चीफ मुअज्जिन शेख अब्दुर्रहमान खुशोकजी के मुताबिक आजकल मस्जिद नबी में मुअज्जिनों की तादाद 17 है जो रोज़ाना 5 वक़्त अजान देते हैं। हर रोज़ उनमें से 3 मुअज्जिन 5 वक्त मुकर्रर से अजान देते हैं और नमाज के दौरान इमाम की आवाज़ नमाजियों तक वाज़े तौर पर पहुँचाने के लिए दोहराते हैं। अल मुबारकपुरी के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम ने मदीना पहुँचने पर यह ज़मीन 10 दिनार में 2 यतीमों साहिल और सुहेल से ख़रीदी थी। उससे कबल ये ज़मीन खजूरें सुखाने के लिए इस्तेमाल होती थी। पैगम्बर इस्लाम ने खुद इस मस्जिद की तमीर में शिरकत की थी। तामीर के लिए पत्थर की बुनियादों का इस्तेमाल किया गया और मिट्टी की दीवारें बनाई गईं। खजूर के दरख्तों के तने और शाखें छत के लिए इस्तेमाल की गईं। उस वक़्त मस्जिद के 3 दरवाजे थे और उसका रुख मस्जिदुल अक्सा की जानिब था, जो कि उस वक़्त का किबला था। इसमें गरीबों और मुसाफिरों को पनाह देने के लिए एक सायादार हिस्सा भी बनाया गया था। बाद में किबले का रुख तब्दील करके काबे की जानिब कर दिया गया था और एक दरवाजे को बंद करके दूसरी सिमत में एक और दरवाज़ा बना दिया गया था। जब सहाबा ने पैगम्बर इस्लाम को तजवीज़ दी कि छत को गारे से पुख्ता कर दिया जाए तो उन्होंने इनकार करते हुए कहा, नहीं, ये छत अरीश मूसा की तरह रहेगी, मूसा की छप्पन नुमा छत की तरह। उसके 3 साल बाद तक फर्श को किसी चीज़ से ढका नहीं गया था। मस्जिद के तर्जुमान का कहना है कि मस्जिद का इब्तदाई रकबा 1050 मुरब्बा मीटर था और हिजरत के 7 साल बाद पैगम्बर इस्लाम की हिदायत पर उसे बढ़ाकर 1425 मुरब्बा मीटर कर दिया गया था। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान मस्जिद के बिल्कुल साथ बनाया गया और वहाँ ही उनका इंतकाल हुआ। डॉक्टर ज़रीवा कहते हैं कि जब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और उनके साथी उनकी तदफीन के लिए बेहतरीन मुकाम का इंतखाब कर रहे थे तो हज़रत अबू बकर ने इन्हें बताया कि पैगम्बर इस्लाम कह चुके थे कि नबियों को वहीं दफनाया जाता है जहाँ अल्लाह उनकी रूह निकालता है। जब खलीफा अव्वल बीमार हुए तो उन्होंने अपनी बेटी से इजाज़त मांगी कि क्या वो उनके हुजरे में पैगम्बर इस्लाम के करीब दफन हो सकते हैं, जिस पर हज़रत आयशा ने रजामंदी ज़ाहिर कर दी। खलीफा दोम उमर बिन ख़त्ताब ने भी ऐसा ही किया और इन्हें भी पैगम्बर इस्लाम और पहले खलीफा हज़रत अबू बकर के करीब दफन होने की इजाज़त मिल गई। ताहम कई सदियों में मस्जिद के फैलाव की वजह से कब्रों वाला यह हुजरा मस्जिद के अंदर आ गया है। मस्जिद नबी का मरूफ सब्ज़ गुंबद उस हुजरे के ऊपर ही बनाया गया है। शानदार तर्ज तामीर और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से बनाई गई इस इमारत की हर चीज़ इंतहाई खूबसूरत है और मुबालगा राई के बगैर भी कहें तो यह इमारत दूर से भी बहुत ज़्यादा दिलकश है। इस मस्जिद में अंदर से लेकर बाहर तक इसकी टेक्नोलॉजी, तर्ज तामीर, इसकी मैनेजमेंट, इसके वसाइल के इस्तेमाल, हर तरह से हुसन छलकता है। अपने हाथों से उसके सहन तक और दीदा जेब ज़रो जवाहरात से मुज़य्यन छतों तक, उसके हुजम और उसकी बुलंदी से लेकर उसके गुंबदों और मीनारों तक, उसके सहनों और उसकी छतरियों से लेकर उसकी छत तक, उसकी रोशनियों और साउंड सिस्टम से लेकर उसकी ठंडक और उसकी राहत तक, उसकी दीवारों और उसके फर्श से लेकर उसके दरवाज़ों और सीढ़ियों तक, यहाँ तक कि उसके सतूनों और गलीचों की
آرائشوں کو بھی الفاظ میں بیان کرنا ناانصافی ہوگی۔ اس مسجد کے ترجمان شیخ عبد الواحد حطب کا کہنا ہے کہ اس کمپاؤنڈ میں 250 میناروں پر خود کار چھتریاں لگائی گئی ہیں تاکہ عبادت گزار شدید دھوپ اور بارش سے بچ سکیں۔ ان چھتریوں میں اپنے ہی پانی کی نکاسی کا نظام بنایا گیا ہے اور ہر ایک 143 مربع میٹر جگہ پر سایہ کرتی ہے اور 800 عبادت گزاروں کو موسم کی سختیوں سے بچاتی ہے۔ فی الحال مسجد کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے مطابق 41 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے اوپر ایک پتھر کا بنا کتبہ لگایا گیا ہے جس پر لکھا ہے امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہوں، جو کہ قرآن کی سورہ الحجر کی 46ویں آیت ہے۔ ادھر شیخ حطابی کہتے ہیں کہ اس کے 85 دروازے ہیں، کسی گیٹ میں ایک دروازہ ہے تو کسی میں دو، کسی میں تین یا چار یا پانچ تک دروازے ہیں۔ اس کے علاوہ ایلیویٹرز بھی ہیں جو کہ صحن اور پہلے فلور سے دوسری منزل پر لے کر جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی سعودی جنرل پریزیڈنسی کا کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد کا ابتدا میں سائز 1050 مربع میٹر تھا۔ اخبار اقاص نے پریزیڈنسی کے ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ ہجرت کے 7 سال کے بعد پیغمبر اسلام کی ہدایت پر اسے بڑھا کر 1425 مربع میٹر کر دیا گیا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صدیوں بعد اس مسجد کی متعدد بار تعمیر نو اور توسیع ہو چکی ہے، جس کی ابتدا حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی اور پھر اموی اور عباسی ادوار میں خلافت عثمانیہ سے لے کر سعودی دور تک جاری رہی ہے۔ مدینہ میں مسلم آبادی میں اضافے کے باوجود مختلف جہتوں سے اس کی توسیع کے دوران اس کی حقیقی بنیاد کو محفوظ رکھنے کے لیے اس مسجد کے رتبے کا لحاظ رکھا گیا۔ ڈاکٹر زریبا کہتے ہیں کہ اس میں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث شامل ہے جس کے مطابق اس مسجد میں ادا کی گئی ایک نماز مکہ کی مسجد الحرام کو چھوڑ کر باقی تمام مساجد میں ادا کی گئی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان صرف 3 مساجد میں سے ایک ہے جس کی زیارت کے لیے طویل سفر کرنے کی مسلمانوں کو اجازت ہے۔ چنانچہ حج اور عمرے کے دوران لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس مسجد کا دورہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر زریوا کے مطابق حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر مسجد اپنی اصل بنیادوں پر کھڑی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اس کی توسیع شام تک پہنچ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ کی اربنائزیشن نامی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں سپاک عمر کہتے ہیں کہ مسجد اپنی اصل سائز کے مقابلے میں اس وقت 100 گنا زیادہ بڑی ہے اور پرانے مدینہ شہر کے تقریباً تمام حصوں پر محیط ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی ہے کہ ڈاکٹر محمد واجد اختر نے اپنی کتاب مسجد نبوی کے بارے میں 9 چیزیں جو آپ نہیں جانتے میں کہا ہے کہ مسجد کی بیرونی حد تک آج جنت البقیع سے جڑی ہے، مگر پہلے جنت البقیع قدیم مدینہ کی حدود سے باہر ہوا کرتا تھا، اسی لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ مسجد آج قدیم مدینہ کے مکمل علاقے پر محیط ہو گئی ہے۔ پیغمبر اسلام کے بعد پہلی مرتبہ مسجد کی توسیع رش کی وجہ سے دوسرے خلیفہ کے دور میں سن 638 میں کی گئی۔ انہوں نے مسجد کے ارد گرد کی زمین خریدی اور اسے مسجد کا حصہ بنایا۔ تاہم اس جانب جہاں پیغمبر اسلام کی بیویوں کے مکانات تھے اس جانب کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان نے سن 650 عیسوی یا 29 ہجری میں صحابہ سے مشاورت کے بعد مسجد کو اپ گریڈ کیا۔ اخبار عرب نیوز کے مطابق انہوں نے پلستر اور تراشے ہوئے پتھر کی دیواریں بنوائیں، تراشے ہوئے پتھر اور لوہے کی مدد سے ستون بنوائے اور ٹیل کی لکڑیوں کی چھت بنوائی۔ سن 707 عیسوی 88 ہجری میں مدینہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز نے بنو امیہ کے خلیفہ ولید ابن العبد المالک کے احکام پر مسجد کا احاطہ بڑھا کر اسے 6440 مربع میٹر تک لے گئے۔ انہوں نے 4 مینار بنوائے اور ایک محراب بنوائی۔ داخلی ستونوں کو سنگ مرمر اور سونے کے کام سے سجایا گیا اور ان کی تعداد 232 تک پہنچ گئی۔ عباسی خلیفہ المہدی نے 161 اور 165 ہجری میں مسجد میں کام کروایا، جس کے بعد اس کا رقبہ 8890 مربع میٹر ہو گیا اور اس میں 60 کھڑکیاں اور 24 دروازے لگائے گئے۔ سن 1257 عیسوی 654 ہجری میں جب مسجد کو آگ لگا دی گئی تھی تو خلیفہ المعتصم نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ٹھانی، مگر 656 ہجری میں بغداد پر تاتاریوں کے حملے کے باعث یہ کام نہ کر سکے۔ مملوک دور میں اس کی تعمیر نو کی گئی، جنہوں نے 4 مرکزی دروازوں کو چھوڑ کر باقی تمام دروازوں کو پیتل کی نقاشی سے بند کر دیا۔ عثمانیہ دور میں سلطان سلیمان نے گنبد کی مرمت کروائی
اور 974 ہجری میں سونے کا پانی چڑھا ہوا تانبے کا بنا نیا حلال نصب کیا۔ اس سے قبل مملوک دور میں مینار اور گنبد پر حلال لگانا شروع کیا گیا تھا۔ سن 1228 ہجری میں سلطان محمود کے دور میں بھی گنبد کو سبز رنگ دیا گیا تھا، جو کہ آج تک اسی رنگ کا ہے۔ سلطان عبد الماجد نے اس وقت مسجد کی توسیع کروائی جب 1277 ہجری میں اس میں دراڑیں پڑ گئی تھیں، اور اس توسیع کے بعد مسجد کا رقبہ 10,303 مربع میٹر ہو گیا۔ خبر رساں ادارے الجزیرہ کے مطابق 5 نئے دروازے شامل کیے گئے اور دیواروں کی اونچائی بڑھا کر 11 میٹر کر دی گئی۔ 170 چھوٹے گنبد لگائے گئے، 600 تیل کے لیمپ بھی شامل کیے گئے۔ تاریخ دان سلطان غالب الکویتی کے مطابق سن 1909 1327 ہجری میں مسجد نبوی جزیرہ نما عرب میں وہ پہلا مقام تھا جہاں بجلی لگائی گئی۔ سعودی دور میں آئیں تو شاہ عبدالعزیز ال سعود نے 1950 میں مسجد کا احاطہ بڑھا کر 16,327 مربع میٹر تک لے گئے، جس میں 706 ستون اور 170 گنبد تھے۔ ترجمان الحطاب کے مطابق اسی دور میں مسجد میں بجلی کی رسد ایک خصوصی اسٹیشن سے آنے لگی اور لیمپوں کی تعداد 2,427 ہو گئی۔ عرب نیوز کے مطابق 1973 میں شاہ فیصل نے مسجد کے مغرب میں 35,000 مربع میٹر کو مسجد کے لیے مختص کر دیا۔ اس سارے حصے میں پنکھے اور سپیکر نصب کیے گئے اور چھتریاں بھی لگائی گئیں۔ سن 1398 ہجری میں شاہ خالد بن عبدالعزیز کے توسیع کے بعد شاہ فہد نے 1405 سے 1414 ہجری کے دوران ایک اور توسیع منصوبہ شروع کیا۔ داخلی گزرگاہیں اور وسیع کی گئیں جبکہ برقی سیڑھیاں بنائی گئیں، جس کے بعد حرم کے دروازوں اور داخلی گزرگاہوں کی کل تعداد 85 ہو گئی۔ خوبصورت تزئین و آرائش والے گنبد، 4 مینار اور 13 دروازے اس کے علاوہ تھے۔ سب سے بڑے توسیع منصوبے کی اب انتقال کر چکے شاہ عبداللہ نے 2012 میں منظوری دی تھی تاکہ منصوبے کی تکمیل کے بعد 20 لاکھ عبادت گزار یہاں سما سکیں۔ وزیر خزانہ ابراہیم الاساف نے کہا تھا کہ یہ عمارت 6,14,800 مربع میٹر کے رقبے پر ہوگی اور مسجد اور صحنوں کا کل رقبہ 10,20,500 مربع میٹر ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس کے بعد مسجد میں 10 لاکھ جبکہ صحن میں 8 لاکھ عبادت گزار سما سکیں گے۔ الحطب کا کہنا تھا کہ شاہ عبداللہ نے مسجد کے صحنوں اور احاطوں کے ستونوں پر 250 چھتریوں کی تنصیب کا بھی حکم دیا تھا تاکہ 1,43,000 مربع میٹر جگہ پر سایہ فراہم کیا جا سکے۔ خود کار چھتریاں 2 مختلف اونچائیوں کی تھیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چھا سکیں اور عبادت گزاروں تک دھوپ یا بارش کو پہنچنے سے روکا جا سکے۔ روزنامہ آکاز نے عبد الواحد الحطب کے حوالے سے کہا تھا کہ موجودہ توسیع منصوبے میں مشرقی اور مغربی جانب 12.5 ہیکٹر رقبے پر موجود تعمیرات کو ہٹا دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جب شاہ سلیمان نے شاہ عبداللہ کے بعد تخت سنبھالا تو انہوں نے توسیع منصوبے اور دیگر کام دوبارہ شروع کرنے پر زور دیا تاکہ حرمین شریفین کو بہتر بنایا جا سکے اور یہاں تمام سہولیات فراہم کی جا سکیں تاکہ زائرین آسانی سے حج اور عمرہ کر سکے۔ توقع ہے کہ توسیع منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کے اختتام پر 10 لاکھ سے زائد عبادت گزاروں کے لیے جگہ بن جائے گی، جبکہ پہلی توسیع میں 8 لاکھ عبادت گزاروں کے لیے جگہ بنے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر پورا توسیع منصوبہ 2040 تک 12 لاکھ مزید عبادت گزاروں کے لیے جگہ پیدا کرے گا۔ جس ممبر پر اسلام کے پیغمبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ خطبہ دیا کرتے تھے وہ جگہ مسجد نبوی کی سب سے زیادہ نمایاں اور مقدس جگہوں میں سے ہے۔ مبارک پوری کے مطابق مسجد کا پہلا ممبر کھجور کی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اس میں 3 زینے تھے۔ پیغمبر کے بعد مسلمانوں کی قیادت کرنے والے خلفاء نے بھی اپنے خطبوں کے لیے اس ممبر کا استعمال کیا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور خلافت میں دونوں ممبر کے دوسرے زینے سے خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان اپنے خطبے پہلے زینے سے دیتے مگر بعد میں انہوں نے بھی پیغمبر اسلام کی طرح تیسرا زینہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مگر 886 ہجری میں مسجد میں لگنے والی ایک آگ میں پیغمبر اسلام کا ممبر جل گیا، جس کے بعد شہر کے لوگوں نے اینٹوں کا ایک ممبر بنایا اور اس کے بعد مملوک سلطان قاتبائی نے سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا ممبر بھجوایا۔ محراب وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر امام باجماعت نماز کی قیادت کرواتے ہیں۔ مسجد نبوی میں 2 محرابیں ہیں۔ ایک محراب اصلی عمارت میں ہے جہاں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ محراب ممبر کے نزدیک ہے جو اب روضے اور مقبریہ ساتھ ہے جہاں سے اذان دی جاتی ہے۔
ڈاکٹر اختر نے بتایا کہ نبوی محراب اب اس پورے حصے پر محیط ہے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ صرف ان کے پیروں کی جگہ محراب سے باہر ہے۔ العربیہ سے بات کرتے ہوئے مسجد کے ایک اہلکار نے بتایا کہ دوسری محراب عثمانی محراب ہے جسے اب بھی مسجد کے امام استعمال کرتے ہیں۔ یہ عثمانیہ دور میں مسجد کے توسیع کے دوران بنائی گئی تھی۔ یہ آخری مرتبہ تھی جب مسجد کو شمالی جانب وسیع کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اختر کے مطابق تیسری محراب سلیمانی یا حناف محراب کہلاتی ہے اور اسے سلطان سلیمانی نے حنفی امام کے نماز پڑھانے کے لیے بنوایا تھا، جبکہ مالکی امام نبوی محراب سے نماز کی قیادت کرتے تھے۔ یہ جگہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر اور ان کے گھر کے درمیان واقع ہے۔ بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، میرے گھر اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ روزہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور اس میں مرد اور خواتین زائرین کے لیے علیحدہ علیحدہ وقت مختص ہیں تاکہ دھکم پیل اور بھگدڑ سے بچا جا سکے۔ زائرین عموماً روزے میں نوافل ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقبرے کی جانب سلام کرنے کے لیے بڑھ جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کی توسیع و تعزین و آرائش کے بعد روزہ منفرد آرائشی سامان سے سجایا گیا ہے، جس میں قالینوں اور غلیچوں سے لے کر زر و جواہرات تک شامل ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے منتظم ادارے کے مطابق روزے کا حجم 330 مربع میٹر ہے، اس کا طول 22 میٹر، اس کا عرض 15 میٹر ہے۔ یہاں پر ہمیشہ سیکیورٹی اور دیگر اہلکار موجود رہتے ہیں تاکہ اسے صاف رکھا جا سکے اور لوگوں کی غیر متعلقہ نقل و حرکت کو روکا جا سکے۔ یہ سبز گنبد مسجد نبوی کی سب سے نمایاں تعمیرات میں سے ایک ہے، جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی قبروں کے اوپر بنایا گیا ہے۔ علی بن احمد السمودی اپنی کتاب افعال وفا میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر پہلا گنبد 650 سال کے بعد بنایا گیا تھا۔ سب سے پہلا گنبد 1279 عیسوی 678 ہجری میں سلطان قلاوون نے بنوایا تھا اور یہ لکڑی کا تھا۔ ڈاکٹر اختر کہتے ہیں کہ جو سبز گنبد ہم آج دیکھتے ہیں وہ در حقیقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے کے اوپر موجود باہری گنبد ہے۔ اس کے اندر ایک اور گنبد ہے جو اس سے کہیں چھوٹا ہے اور اس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے نام کنندہ ہیں۔ یہ نیچے سے چوکور اور اوپر سے 8 کونوں کی ساخت کا حامل تھا۔ جزیرہ انسائکلوپیڈیا کے مطابق اسے جل جانے کے بعد 1 سے زائد مرتبہ اثر نو تعمیر کیا گیا اور عثمانی سلطان غازی محمود نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ رفعت پاشا کی ڈائری جلد اول صفحہ 464 سے 465 کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر اختر بتاتے ہیں کہ 1837 میں سبز پینٹ کیے جانے سے قبل اسے طویل ترین عرصے تک سفید اور بعد میں بینگنی نیلے رنگ سے پینٹ کیا گیا تھا۔ مسجد کے منتظم ادارے کے مطابق لائبریری 1352 ہجری میں مدینہ کے ڈائریکٹر اوقاف عبید مدنی کی تجویز پر قائم کی گئی تھی۔ یہاں موجود کچھ کتابیں لائبریری کے قیام سے پہلے بھی مسجد نبوی میں موجود تھیں، جیسا کہ 1320 ہجری میں مکتبہ شیخ محمد عزیز الوزیر یہ ان کتابوں میں سے ہے جنہیں لائبریری کے قیام کے بعد یہاں متعارف کروایا گیا۔ مطالعے کے کمرے کے علاوہ لائبریری میں ڈپارٹمنٹ آف آڈیو لائبریری سیکشن 17 ہے، جس میں مسجد نبوی کے درس، خطبے اور عبادات کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ ٹیکنیکل سیکشن دروازہ 22 میں مسودوں کی صفائی، بحالی اور جلد بندی کا کام کیا جاتا ہے۔ نایاب کتابوں کا سیکشن نایاب کتابوں کو تاریخ، اشعار، آرائش، ساخت اور تصاویر کے اعتبار سے محفوظ کرتا ہے۔ مردوں، خواتین اور بچوں کے لیے مطالعے کے کمروں کی حامل لائبریری مسجد کے اندر باب عثمان کے دوسرے راؤنڈ میں ہے۔ اس کی خدمات سے تمام زائرین فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک مسجد نبوی خوبصورت سجاوٹ اور جدید ٹیکنالوجی کا مجموعہ ہے اور اس کی اثر نو تعمیر، توسیع اور آرائش پر اربوں سعودی ریال خرچ ہو رہے ہیں۔ ہر سال بالخصوص ماہ رمضان اور حج کے دوران لاکھوں زائرین کی میزبانی کے لیے مسجد کے رکھوالے یعنی سعودی شاہی محل نے ہر دور میں اسے مزید آرام دہ اور دیدہ زیب بنانے کے لیے اپنے عزم کو قائم رکھا ہے۔ مسجد نبوی کا دورہ حج یا عمرے کی زیارت کا حصہ شاید نہ ہو، مگر زائرین کی اکثریت مسجد کا دورہ اور پیغمبر اسلام کو سلام کیے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتی۔